ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السلة والذلة هيهات من الذلة يابى الله ورسوله والمؤمنون وهجور طابت وطهرت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند منان آپ سب مومنین کی عزاداری کو، ماتمداری کو، گریہ وزاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جن مرحومین نے آپ سب کو، ہم سب کو فرش اعضا پر آنے کے آداب سکھائیں، ان مجالس کی ثواب کی برکت سے ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں. زندگی بھر جن علماء کا بیان ہم نے سنا، اگر وہ علماء اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. فرش اعضا پر جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ، جن نوحہ خانوں کا نوحہ سنا، جن مومنین جن مومنات کی پاک الحلال کمائی کا نظر و نیاز ہم سب نے کھایا ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. پوری دنیا میں اور اس شہر میں اس سال جن مومنین نے، جن مومنات نے مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں مجالس کا انعقاد کیا ہے، جن علماء نے ان مجالس کو خطاب کیا ہے، جن مرثیہ خانوں نے، جن سوز و سلام پڑھنے والوں نے ان مجالس میں مرثیہ یا سوز و سلام پڑھا ہے، جن نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھا، جن نظر و نیاز کرنے والے مومنین نے نظر و نیاز ان مجالس میں تقسیم کیے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. ان مجالس کے جو بانی ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. آپ سب مومنین کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. بلند آواز میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان سب کی روحوں کو بخشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ باقی ہے، وہ سایہ ان سب کے، ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی بچے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، آس پڑوس میں جو مومنین رہتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، دنیا بھر میں جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان دین کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا آیت اللہ عظمیٰ خامنئی، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، سید مقاومت، سید عزت، سید سرفرازی، سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، اور وہ لوگ جو کفر و شرک کے مقابلے میں سینہ سپر ہے پوری دنیا میں، خصوصاً ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، یمن میں، ان تمام مجاہدین کی صحت سلامتی سرفرازی اور کامیابی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. قبل اس کی کہ ہم گفتگو شروع کریں، قبلہ منور صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرف تشریف لائیں. جیسا کہ آپ نے پوسٹر پر پڑھا ہوگا کہ موضوعی گفتگو جو ہے حسینی زندگی کی منصوبہ بندی اور حسینی زندگی کی پلاننگ، کہ ہم کس طرح حسینی زندگی گزار سکتے ہیں اور کیا کرے ہماری زندگی میں بھی
حسینیوں کی زندگی کی جھلکیاں نظر آئے کم سے کم، ایسا لگے لوگوں کو اور سوال ہو ان کے درمیان پیدا کہ زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ کہاں سے سیکھا ہے، زندگی گزارنے کا یہ انداز کہاں سے آپ نے سیکھا ہے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کہاں سے آپ کو ملا ہے، اور اس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن اصولوں کا ہمیں اپنی زندگی میں اہمیت دینی چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم اس طرف جائیں، پہلے اس موضوع کا پہلا حصہ سمجھے کہ حسینی زندگی کیا ہے۔ حسینی زندگی کیا ہے؟ ویسے ہم سب سمجھتے ہیں حسینی زندگی کیا ہے، لیکن اب بر صغیر میں، پاک و ہند میں خاص کر، کچھ حالات ایسے بنائے گئے ہیں جو چیزیں 2 4 کی طرح 2 2 4 کی طرح واضح ہے، ان چیزوں کو بھی اب ہمارے لیے کیا ان چیزوں کے بارے میں ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوالات ایجاد کیے گئے ہیں، اور ان واضحات اور روشن چیزوں کا بھی اب انکار کیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک زمانہ آئے گا کہ کربلا کے سلسلے میں، عاشوراء کے سلسلے میں، مولا حسین علیہ السلام کی زندگی اور قیام کے سلسلے میں جو بالکل بدیہی چیزیں ہیں، جو بالکل روشن چیزیں ہیں، جو بالکل کربلا کی بنیادیں ہیں، ان کا برسر منبر انکار کیا جائے گا اور ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا اور ان کی تحریف کی جائے گی، اور وہ بھی اس زمانے میں جب ہر ایک انسان کے سامنے وہ سورسز میسر ہے، اویلیبل ہے۔ ایک انسان پہلے ہی عشرے میں منبر پر بیٹھ کر ان روشن چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کے کلام کی روشنی میں حسینی زندگی کے کچھ نمونے پیش کرے، حسینی زندگی کے کچھ نمونے پیش کرے۔ اب اس بات کی بھی امپورٹنس بڑھ گئی ہے کہ ریفرنس کے ساتھ بات کی جائے، حوالے کے ساتھ بات کی جائے، اور وہ بھی خود مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں اور مولا حسین کے اصحاب کی زندگی سے حوالہ اور ریفرنس دیا جائے۔ اب تو اس بات کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام آئیڈیل ہے، الگو ہے اور اسوہ ہے، یعنی ایک اس طرح کربلا کو پیش کرنے کی سازش ہے کہ کربلا بے روح کربلا، جس میں سپرٹ نہ ہو، جس میں روح نہ ہو، جس کو لوگ آئیڈیل نہ سمجھ سکے، جس کی لوگ اقتداء نہ کر سکے، جس کی لوگ پیروی نہ کر سکے، جو انسانوں کی زندگی میں، انسانی معاشرے میں تبدیلی نہ لا سکے، جو انسانی معاشروں میں کوئی حرکت اور کوئی جہت اور کوئی ڈائریکشن نہ دے سکے، اس طرح کے کربلا کو پیش کرنے کا ایک عالمی منصوبہ ہے۔ ایک زمانے میں ہم ہوا میں بات کرتے تھے، کچھ نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ علل اعلان کھلم کھلا اور برسر منبر پر بیٹھ کر ان سب باتوں کا کیا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ جب مولا حسین علیہ السلام سے مروان نے کہا آپ یزید کی بیعت کیجئے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، تو مولا حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ سننے کے بعد جب مولا سے یہ کہا گیا کہ یزید کی بیعت میں آپ کا فائدہ ہے، یزید کی بیعت میں آپ کی منفعت ہے، تو مولا حسین نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم سب کے لیے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا مقام ہے کہ منبر پر مولا حسین کی عزاداری میں مولا حسین علیہ السلام کے بنیادی اور روشن اہداف کا انکار کیا جائے، بدیہی اہداف کا انکار کیا جائے، واضح اہداف کا انکار کیا جائے، اور قوم اتنی یعنی سوئی ہوئی ہو کہ منبر پر بیٹھنے والا وہ انسان جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، سننے والا مجمع ادب کے ساتھ ہینڈ سب بھی نہیں کرتا ہے،
مولانا ہم نے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال محرم میں عزاداری میں مجلسوں میں نوحوں میں مرثیوں میں پڑھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے انقلاب کا بنیادی ہدف کیا ہے اور مولا حسین کے مومنٹ کا تحریک کا نہضت کا حقیقی ہدف کیا ہے گول کیا ہے کوئی وہ بھی نہیں کرتا. انہیں ہمارے لیے معمولی چیز ہو گئی ہے. کربلا کو بے روح بنایا جائے ہمارے لیے معمولی بن گیا. کربلا سے اس کی سپرٹ نکالی جائے ہمارے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. یہ شہید استاد مرزا مطہری کا ایک پرانا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے 3 دشمن ہیں. ایک وہ دشمن جو مولا حسین علیہ السلام کے مولا حسین کے بدن اطہر کے دشمن لشکر عمر سعد لشکر بنی امیہ یہ مولا حسین کے جسم کے دشمن جنہوں نے اپنی دشمنی میں کیا سارے حدود پار کیے. ایک وہ جو مولا حسین کے ذکر کے دشمن مولا حسین کی یاد کے دشمن بنی عباس بنی امیہ. آج تک وہ لوگ جن کو امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہی کیا درد پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسرے دشمن اور سب سے خطرناک دشمن شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے مقصد کے دشمن. مولا حسین کے لیے اپنا جسم اہم نہیں ہے. مولا حسین کے لیے اپنا ذکر اہم نہیں ہے. مولا حسین کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے جس چیز کے بچانے کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے احباب کی اور اپنے اصحاب کی اور اپنے بچوں کی زندگیاں دی. وہ کیا تھا مولا حسین کا مقصد. اب ہماری مجلسوں میں اسی مقصد کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے یا اس مقصد حسینی کا انکار کیا جاتا ہے. یہ لوگ لشکر عمر سعد سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہیں اس لیے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کے ساتھ دشمنی کی اور یہ مولا حسین علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کے لیے کیا امپورٹنٹ تھا؟ بقول شہید مرزا مطہری کیا مولا حسین علیہ السلام میری اور آپ کی طرح ایک جسم کا نام تھا؟ الیاذ باللہ مولا حسین علیہ السلام ایک جسم کا نام نہیں ہے. کیا مولا حسین علیہ السلام میرے اور آپ کی طرح اس مادی سٹرکچر کا نام ہے؟ نہیں. مولا حسین علیہ السلام اسلام کا دوسرا نام ہے. بقول آیت اللہ جوادی عاملی کے اگر اسلام مجسم شکل میں ہو جائے تو وہ حسین بن جائے گا وہ حسین بن جائے گا اور اگر حسین نظام کی شکل اختیار کرے گا تو وہ اسلام بن جائے گا. اگر ایک نظام کو اسلامی نظام کو عملی شکل دی جائے مجسم شکل دی جائے گی تو وہ حسین بنے گا اور اگر حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کو ایک نظام کی شکل دی جائے گی تو وہ حسین اسلام بن جائے گا. حسین کا نام اسلام اسلام کا نام حسین. یہ حسینی زندگی کیا ہے جس کے بارے میں ہم اپنی توان کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کریں محنت کریں کہ اس زندگی کی کچھ جھلکیاں ہماری زندگی میں آ جائے کچھ جھلکیاں نظر آ جائے کچھ روشنی اس زندگی کی ہماری زندگی میں آ جائے تھوڑا سا ہم اس زندگی کے قریب ہو جائے. یہ جملہ بھی شہید مرزا مطہری کا ہے کہ یہ تھوڑا سا ذرہ سا ہماری زندگی میں اس زندگی کی جھلکیاں نظر آ جائے. ذرہ برابر کی امپورٹنس ہے ایک ایٹم کے برابر. معمولی سا ہماری زندگی میں اس زندگی کی نشانیاں نظر آنے لگی اس زندگی کی جھلکیاں نظر آنے لگے. وہ زندگی کیا ہے؟ وہ آئیڈیل زندگی کیا ہے؟ وہ مثالی زندگی کیا ہے؟ تو اگر مولا حسین علیہ السلام کی زندگی پر ہم روشنی ایک نگاہ ڈالیں وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی حسینی زندگی کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. مولا حسین لشکر عمر سعد کے سامنے دوسرا خطبہ دے رہے تھے تو دوسرے خطبے کے اینڈ میں مولا نے یہ جملہ جس کی میں نے تلاوت کی مولا نے فرمایا الا وان الدئی ابن الدئی قد رکزنی بین اثنتین. ابن زیاد نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان مجبور کیا ہے یا تلواروں کے سامنے اپنی کیا گردن پیش کروں یا یہ کہ زندہ رہوں لیکن ذلت کی زندگی بسر کروں. تو ایسے موقع پر مولا نے فرمایا حیات من الذلہ تلواروں کے سائے میں مرنا قبول ہے زندگی کے ذلت کے سائے میں زندگی گزارنا قبول نہیں.
حسینی زندگی یعنی ذلت سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی حقارت سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی رسوائی سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی پستی سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی رذالت سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح کی زندگی سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی عزت و سرفرازی سے لبریز زندگی، حیات۔ اور مولا نے یہ بھی نہیں کہا حیات منی ذلت، مجھ سے ذلت دور ہے، مولا نے کہا منا ذلت، حسینیوں سے ذلت دور ہے، یہ نہیں کہا مجھ سے۔ جس کا بھی مجھ سے رابطہ ہے، جس کا بھی مجھ سے کنیکشن ہے، جس کا بھی مجھ سے رشتہ ہے، اس انسان کی زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس انسان کی زندگی میں ذلت نہیں ہو سکتی۔ ذلت یہی نہیں ہے کہ انسان ظالم کے سامنے سر جھکائے، ہر قسم کی ذلت جس کی طرف ہم آئیں گے، جو چیز جس کے بارے میں انسان فکر کرے، پاک فطرت انسان، سلیم الفطرت انسان اس کے بارے میں غور کرے تو انسان کو پشیمانی ہو، میں نے ایسی زندگی کیوں گزاری۔ حیات من ذلت، ایسی زندگی ہر انسان سے کیا دور ہے، ہر حسینی سے دور ہے۔ حسینی زندگی یعنی ذلت سے پاک زندگی۔ حسینی زندگی میں ذلت کا نام و نشان نہیں ہو سکتا۔ حسینی لائف سٹائل میں ذلت اور رسوائی کے نشانات نہیں پائے جا سکتے ہیں۔ حسینی انسان کم ہی زندگی بسر کر سکتا ہے، غربت کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، دشمنوں کے نرگے میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اکیلا ایک ملک ہو، اکیلا ایک حزب اللہ جیسی چھوٹی آرگنائزیشن ہو، لیکن ذلت کیا 54 اسلامی ملکوں کی طرح ذلت کی زندگی کیا نہیں گزار سکتا، اکیلے رہے گا، پوری دنیا ان کے خلاف کھڑے ہو جائے گی، سینکشنز، پابندیاں، طرح طرح کی کیا پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن وہ طرح طرح کی پابندیوں کو برداشت کریں گے، طرح طرح کی دشمنی کو برداشت کریں گے، طرح طرح کی رکاوٹوں کو برداشت کریں گے، لیکن ذلت کی زندگی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ مریں گے، ان کے بڑے بڑے لوگ مریں گے، ان کے سائنٹسٹ مریں گے، ان کے کمانڈر مریں گے، ان کے علماء مریں گے، ان کے اسٹوڈنٹ مریں گے، ان کے مہمان مریں گے، لیکن سب مریں گے، لیکن وہ ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ ظالم کے تیروں کے مقابلے میں ان کی گردنیں کٹیں گی، ظالم کے لیٹسٹ ترین ہتھیاروں کے مقابلے میں ان کے پیاروں کی گردنیں کٹیں گی، ان کے قیمتی ترین انسانوں کے بدن راکھ میں بغداد میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کے سائنٹسٹ لیٹسٹ ترین ہتھیاروں کے سامنے کیا راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن وہ ظالم کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے، وہ ظالم کو سلام نہیں کریں گے، وہ ظالم کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، وہ مظلوموں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ مظلوموں سے نہیں کہیں گے بس ہو گیا اب تم ظالموں کے ساتھ کیا ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، وہ یمنی سے یہ نہیں کہیں گے اب تم کیا امریکہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، اب تم سعودیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، وہ نہیں، وہ مظلوموں کو روز بروز طاقتور کریں گے تاکہ وہ مظلوم ظالموں کے مقابلے میں سر اٹھانے کی کیا ہمت اور جرات کر سکے۔ حیات من ذلت، حسینی زندگی ذلت سے پاک زندگی۔ خود یہی ایک موضوع جس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی، حسینی زندگی ذلت سے پاک زندگی۔ حسینی زندگی وہ زندگی جہاں انسان ملت میں، قوم میں، انسانی معاشرے میں نابسامانی دیکھے، بگاڑ دیکھے، تباہی دیکھے، اس سے وہ تباہی دیکھی نہ جائے، اس سے وہ بگاڑ برداشت نہ ہو جائے۔ حسینی زندگی جب انسان دیکھے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، حسینی زندگی جب انسان دیکھے معاشرے میں تباہیاں ہو رہی ہے، فساد پھیل رہا، گمراہی ہو رہی ہے، تو انسان یہ نہیں کہے گا سماج خراب ہو جائے میں تو اپنی زندگی بچاؤں گا، میں تو اپنے گھر کو بچاؤں گا۔ حسینی زندگی جب انسان سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے سونا حرام ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹے ہی سطح پر اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے،
وہ چھوٹے ہی سطح پر ایک آدمی کی صورت میں، ایک چھوٹے انسٹیٹیوشن کی صورت میں، ایک چھوٹی لائبریری کی صورت میں، ایک چھوٹے مکتب خانے کی صورت میں، ایک چھوٹی مجلس کی صورت میں، ایک چھوٹی کلاس کی صورت میں، ایک چھوٹے اسکول کی صورت میں، ایک چھوٹے حوزے کی صورت میں، ایک چھوٹی مسجد کی صورت میں، مسجد میں کھڑے ہو کر ایک حدیث سنانے کی صورت میں، گھر میں ایک عالم دین کو بلا کر اپنے بچوں کو کیا ایک حدیث سنانے کی صورت میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا اور بگاڑ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس بگاڑ میں اپنے کیا اس رو میں نہیں بہے گا، نہ اپنے معاشرے کو بہنے کی کیا اجازت دے گا۔ اس لیے مولا نے کہا، جگہ جگہ مولا نے فرمایا وَنُزِرَ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ، خطبہ مینام کا حصہ ہے۔ مولا نے کہا ہم، وہاں بھی مولا نے جو فریز استعمال کی یہ نہیں کہا میں، مولا نے جو فریز استعمال کی یہ نہیں کہا میں اصلاح کروں گا، میں اس روئی زمین پر کیا سدھار لاؤں گا، یہ نہیں کہا میں، کہا ہم، میں اور جن کا مجھ سے رشتہ ہے، میں جنہوں نے مجھے امام مانا ہے، میں جو مجھے فالو کرتے ہیں، میں جو میری اقتداء کرتے ہیں، میں جو مجھے امام مانتے ہیں، وہ سب وَنُزِرَ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ، ایک آئیڈیولوجی فساد پھیلائے گی اور ہماری آئیڈیولوجی اور ہم اس فساد کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم اصلاح کریں گے، ہم سدھار کریں گے، ہم بگڑے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ انبیاء کا نعرہ تھا، حسینی زندگی اصلاح کی زندگی۔ محمد ابن حنفیہ کو جب مولا حسین علیہ السلام نے خط لکھا، وصیت کی، تو وہاں بھی پایا اُرِیدُ الْإِصْلَاحَ فِي أُمَّتِ جَدِّی، میں اپنے نانا کی امت میں دیکھتا ہوں بگاڑ پیدا ہو رہا، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، میں اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ عربی ٹرمنالوجی کے ساتھ ہر حسینی کو کیا یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطانوں نے اتنی پلاننگ کی ہے، کربلا کو آپ کے سامنے کیا توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ حسینی زندگی کا چلن عام ہو، تو ایک مجلس پر اگر کروڑ روپیہ بھی خرچ ہو تب بھی کم ہے، لیکن اگر یہ مجلسیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو رہی ہے تو اگر ان مجلسوں پر کیا 1 روپیہ بھی خرچ ہونا تو 1 روپیہ کیا زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر مجلسیں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ وہ حسینی زندگی کا چلن عام ہو جائے، ذرہ برابر ہی ہر مجلس کے بعد، ہر محرم کے بعد، ہر سفر کے بعد، ہر جلوس کے بعد، ہر سبیل کے بعد، ہر نوحے کے بعد، ہر مرثیے کے بعد ہماری اندر وہ تڑپ پیدا ہو جائے، تو اگر ایسے کاموں کے لیے کروڑوں بھی خرچ ہونا تو زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظام کی امپورٹنس ہے، اس زندگی کی امپورٹنس ہے۔ لیکن اگر یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے مجلسیں ہو رہی ہے، اگر اپنے کو ذمہ داریوں سے شانہ خالی کریں اور ہمیں مفت میں جنت ملے تو 1 روپے بھی کیا زیادہ ہے، 1 روپے بھی زیادہ ہے۔ اہل بیت نے ہم سے کہا احیاء امر، وہ احیاء امر کیا ہے؟ دین اسلام۔ احیاء امر کیا ہے؟ قرآن۔ تو حسینی زندگی، ذلت سے پاک زندگی، حسینی زندگی یعنی وہ زندگی جس میں تڑپ ہو انسان کے دل میں، جس میں بے قراری ہو انسان کے دل میں، جس میں بے چینی ہو انسان کے دل میں۔ کس چیز کی بے چینی؟ اصلاح کی بے چینی، سدھار کی بے چینی۔ ہمیں مجلسیں بھی کس نیت سے منعقد کرنی ہے؟ ہمیں مجلسیں بھی اس نیت سے منعقد کرنی ہے کہ یہ مجلس اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، یہ مجلسیں اصلاح کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ انہی مجالس کے صدقے امام خمینی کا 250 سالہ شہنشاہیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تب جب ان مجلسوں میں حسینی سپرٹ زندہ تھی، انہی مجلسوں کے صدقے لبنان کی ایک چھوٹی جماعت کیا دنیا کے طاقتور ترین ملک کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے میں کیا کامیاب ہوئے۔ 54 اسلامی ملکوں نے سرنڈر کیا، ایک چھوٹی حسینی جماعت نے سرنڈر نہیں کیا بلکہ ان کی ناک میں دم کیا ہے۔ وہ سپرٹ کہاں سے ملی ان کو؟ وہ سپرٹ ان کو کربلا سے ملی۔ وہ جذبہ ان کو کہاں سے ملا؟ وہ جذبہ ان کو عاشورہ سے ملا۔ وہ جذبہ ان کو عاشورہ سے ملا۔ حسینی زندگی وہ زندگی جہاں انسان کے دل میں غم دین ہو، دین کا غم ہو، دین کی پریشانی ہو،
دین کی تڑپ ہو. مولا حسین نے میدان مینا میں 700 حاجیوں کو جمع کیا, پھر ان کے درمیان خطبہ دیا, خطبہ مینا, ان علماء سے آپ نے سنا ہوگا. پھر اس کے اینڈ میں مولا نے اپنی بے قراری کا اظہار کیا, اپنی تمناؤں کا اظہار کیا. یہی تمنائیں حسینی زندگی ہے. مولا حسین علیہ السلام اس خطبے میں فرماتے ہیں اللہم انکا تعلم, معبود میں نے ان 700 حاجیوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا, ان کے ساتھ درد دل بیان کیا, ان کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا, ان کے سامنے اپنے گول اور اہداف بیان کیے. پتہ نہیں پالنے والے یہ میرا درد سمجھتے ہیں یا نہیں, لیکن معبود تو حسین کے درد سے آگاہ ہے. اللہم انکا تعلم, معبود تو جانتا ہے. یہ 700 لوگ شاید سمجھیں گے حسین کو ان کی ضرورت ہے, ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کے ووٹ کی ضرورت ہے, ان کے پیسوں کی ضرورت ہے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں اللہم انکا تعلم, معبود پتہ نہیں یہ کیا سمجھے گے میرے کیمپ سے نکلنے کے بعد, میرے خیمے سے نکلنے کے بعد. ولیکن انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان, معبود یہ جو میں جگہ جگہ کھڑا ہو رہا ہوں, یہ جو جگہ جگہ میں خطبہ دے رہا ہوں, یہ جو میں لوگوں کو بلا کر ان کے درمیان کیا درد بیان کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہ سمجھے گیا نہیں, لیکن معبود تو سمجھتا ہے میرا جو انقلاب ہے, میری جو موومنٹ ہے, میری جو سٹرگل ہے, میری جو جدوجہد ہے, یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ ہمیں قدرت ملے, تاکہ ہمیں پاور ملے, تاکہ ہمیں گورنمنٹ ملے. معبود یہ اس لیے بھی نہیں تاکہ ہمیں مالی دنیا ملے. پھر کس لیے ہے مولا؟ معبود یہ صرف اس لیے ہے, یہ بے چینی اس لیے ہے, یہ بے قراری اس لیے ہے, یہ چھوٹا قافلہ اس لیے بنا رہا ہوں, یہ گھر اس لیے چھوڑ رہا ہوں, یہ مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں. لنری المعالم من دینک, معبودہ میں تیرے دین کی نشانیاں زندہ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اگر ہمارا نام و نشان بھی نہ رہے مگر تیرے دین کا نام و نشان باقی رہے. میں نے لاسٹ ٹائم ایک جگہ کہا مولا روز عاشورہ نماز خیموں کے اندر بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن میدان کربلا کے بیچوں بیچ تیروں کی بارش میں نماز جماعت کیوں قائم کی؟ اس لیے کہ خیموں میں اگر نماز پڑھتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا. 30,000 لشکر عمر اس ساتھ دیکھ رہا تھا, تشنلب حسین میدان کے بیچوں بیچ جماعت قائم کر کے دنیا کو بتا رہا تھا حسین اپنا نشان اگر مٹ بھی جائے لیکن دین کی نشانیوں کو تیروں کی بارش میں قائم کر رہا ہے. لِنَرِدَ مَعَالِمَ مِن دِینِک, معبود ہم تیرے دین کی نشانیوں کو زندہ کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. معبود ہماری زندگی کا مقصد, ہمارے سانس لینے کا مقصد, ہمارے چلنے کا مقصد, ہماری فیملی لائف کا مقصد, ہماری تجارت کا مقصد, ہماری طرح طرح کی جو کوششیں, ان کوششوں کا مقصد ہے لِنَرِیَ الْمَعَالِمَ مِن دِینِک, تاکہ تیرے دین کی نشانیاں زندہ ہو, تاکہ تیرے دین کی نشانیاں کیا ثابت قدم ہو. لِنَرِیَ مَعَالِمَ مِن دِینِک, حسینی زندگی یعنی جس میں دین کے لیے کیا انسان دین کے لیے زندگی گزارنے کا سپرٹ ہو اور جذبہ پایا جاتا. یہ مولا حسین کا میدان مینا کا خطبہ ہے. وَنُزِرَ عَلِ اِسْلَافِ بِلَادِک, اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. وَيَمَنَ الْمَظْلُومَ مِنْ عِبَادِک, تیسرا ابھی محرم میں کتنا شور مچایا گیا, اسی ہند و پاک میں لکھنؤ سے لے کر کہاں کہاں تک شور مچایا گیا کہ مظلوموں کی بات نہیں کر سکتے مجلس میں, اور مولا اپنے خطبے میں مظلوموں کی بات کر رہے ہیں اور اپنے قیام کا مقصد کیا بتا رہے ہیں؟ خطبہ مینا ان کو دکھائیے. مولا فرماتے ہیں میرے پالنے والے, میرے قیام کا مقصد حکومت نہیں ہے, پالنے والے میں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, اپنے انٹرسٹوں کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہوں. اس کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد مالی دنیا حاصل کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد یہ کہ تیرے دین کی نشانیاں زندہ ہوں, اس کا مقصد یہ کہ اس روئی زمین پر اصلاح ہو, سدھار ہو, ہر چیز اپنے جگہ جگہ پر کیا ہو, عدل و انصاف کا قیام ہو. وَيَمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِک, معبود میری بے قراری اس لیے ہے کہ اس روئی زمین پر تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے. حسینی زندگی یعنی مظلوموں کی, جس زندگی میں مظلوموں کی ہمدردی ہو, حسینی زندگی جس میں انسان ایک مظلوم کو دیکھے اس سے رہا نہ جائے, حسینی زندگی جب انسان ایک ستم رسیدہ انسان کو دیکھے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے,
حسینی زندگی جب انسان دیکھے ایک انسان پر ظلم ہو رہا ہے اور اس سے کیا وہ رہا نہ جائے، وہ سہ نہ سکے، اپنے ہی ظلم کو نہیں، کسی بھی بندے، مولا نے جو ٹرم استعمال کی وہ کہا وَيَامَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، یہ نہیں کہا من المومنین، من الشیعہ، من المسلمین، من عبادک، پالنے والے تیرا کوئی بھی بندہ ظلم کا شکار ہو جائے تیرے حسین سے رہا نہیں جاتا ہے۔ پالنے والے میں نے قیام کیا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو جمع کر رہا ہوں تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے۔ اب اگر ہمارے منبر پر وہ علماء جو بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ میں، کربلا میں، مجلس میں، جلوس میں مظلوم کی ہمدردی کا نعرہ نہیں دے سکتے ہیں، اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، اب ہم ان سے کہیں گے اگر حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ مظلوموں کی حمایت، تو میری مجلس حسین کے قیام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر حسین اپنے خطبوں میں مظلوم کی بات کر سکتے ہیں، مظلوموں کا درد بیان کر سکتے ہیں، تو ہم منبر پر بیٹھ کر مظلوم کا درد بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے نوحوں میں مظلوم کا درد بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے جلوس میں مظلوم کا درد بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنی تعریف کی گئی ہے، کربلا کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور کتنا امپورٹنٹ ہے حسین بزبان حسین سننے کی اور سمجھنے کی، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم ڈائریکٹ حسین سے سنیں حسین کیا ہے، حسین کس درد کا نام ہے، حسین کس زندگی کا نام ہے۔ حسین کے قیام کا مقصد تمام مظلوموں کو پناہ دینا، وہ مظلوم مسلم ہو، وہ مظلوم نان مسلم ہو، وہ مظلوم ہندو ہو، وہ مظلوم حسین کو نبی مانتا ہو تب بھی وہ مظلوم حسین کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی انسان مظلوم ہے، حسین کو امام نہیں مانتا ہے، لیکن حسین کو اس مظلوم کا درد ہے، اہم یہ نہیں ہے کہ مظلوم حسین کو مانے یا نہیں، اہم یہ کہ حسین کو اس مظلوم کو پناہ دینا ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے۔ امامت کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ میں جائیں گے، سیم یہی الفاظ مولا علی علیہ السلام نے اپنے قیام، اپنے سٹرگل، اپنے خطبے میں بیان کیے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 121 دیکھیے، سیم الفاظ مولا علی علیہ السلام نے بیان کیے، سیم درد مولا علی علیہ السلام نے بھی یہ بیان کیا۔ اب اندازہ لگائیے کتنی تحریف کی گئی ہے، کتنا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ ہم سب کے نگاہوں میں یہ مسلم چیز ہو گئی ہے کہ نہیں، حسین کی مجلس میں صرف حسین کا ذکر اور کسی کا ذکر نہیں۔ حسین ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، حسین ہمارے لیے راستہ دکھانے والے ہیں، حسین ہمارے لیے ایک سپرٹ ہے، حسین ہمارے لیے ایک جذبہ ہے، حسین ہمیں حرکت دینے والے ہیں۔ اگر ہم حسین کے اہداف سے کیا کرے، جدا کرے، پھر حسین ہمارے لیے کیا رہتا ہے؟ اگر امام ہے، امام یعنی پیشوا، مولا حسین نے خود ایک جگہ کہا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں۔ کیا مولا صرف 60 اور 61 ہجری والوں کے لیے آئیڈیل تھے، یا نہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے؟ اس طرح جو اب کربلا پیش کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ ان لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے، کربلا والوں کے لیے آئیڈیل تھے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کیا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے ہمارے لیے حسین؟ ہمارا حسین کے ساتھ ریلیشن کیا ہے؟ امامت کا ریلیشن ہے، امامت یعنی جس کو ہم فالو کرے، امام کے ساتھ ہمارا ریلیشن اور کنیکشن کیا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عزاداری کے جلوس میں آنے والے، میں ایک ہندو شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی حسین کے ساتھ صرف محبت ہے، وہ حسین کے محبت میں کچھ اشعار کہے گا، وہ حسین کے محبت میں نظر و نیاز تقسیم کرے گا، ہو سکتا وہ حسین کے محبت میں کیا ایک سیمینار اور ایک کانفرنس کرے گا، لیکن آپ کا اور میرا حسین کے ساتھ ریلیشن کیا ہے؟ ہم نے حسین کو امام مانا ہے، ہم نے امام کو پیشوا مانا ہے، اور امام ہم سے یہ بھی کہتے ہیں مجھے میرے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے لشکر حر کے ساتھ۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے مختلف باتیں کی، خطبے دیے، کنورسیشن ہوئی، تو وہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے کہا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسوہ وہی ٹرم جو قرآن کی ٹرم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اور حسین کیا آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، اسوہ ہوں،
اور اب ایسے حسین کو پیش کیا جاتا ہے، لگتا ہے بس ہمیں یا حسین کہنا ہے اور حسین کو فالو نہیں کرنا ہے۔ وہ حسین جس کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، وہ حسین امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ وہ حسین جس کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، وہ حسین اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ وہ حسین جس کی ہمیں صرف تعریف کرنی ہے، فالو نہیں کرنا ہے، اس کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل نہیں ماننا ہے، وہ حسین کسی بھی زمانے کے یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زمانے کے یزید آئیں گے، ایسی مجلسوں میں کیا نظر و نیاز بھی تقسیم کریں گے، اور ایسی مجلس میں شرکت بھی کریں گے، اور ایسی مجلسوں میں منبر پر بیٹھنے والے خطیب اور ذاکر و عالم و طالب علم کا کیا پاکٹ بھی دے دیں گے۔ وہ حسین جس کا زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہو، جیسا اب ہو بھی رہا ہے ایسا، اب ہو رہا، اب یہ نہیں کہیں گے ہو رہا ہے ایسا۔ مجھے ایک سر سے دوسرے سر تک ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک سر سے دوسری طرف تک ایک ہی کیا منصوبہ بندی کے تحت کربلا کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، اس کا کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، اس کے کوئی پلاننگ کرنے والے بھی ہے۔ غلام انداز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ حسینی زندگی جس میں خدا کے حلال و حرام کی بڑی امپورٹنس ہے، جس میں شریعت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اسی لشکر حر کے ساتھ جو مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس میں مولا فرماتے ہیں ایھا الناس ان رسول اللہ قال من را سلطانا جائرا، لوگو میں نے اپنی نانا سے سنا، کیا سنا؟ کہ اگر کسی نے ایسے ظالم کو، جابر کو دیکھا مستحلا لحرام اللہ، جو خدا کے حرام کو حلال قرار دیتا ہے، ناقصا عہدہ، اور خدا کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، مخالفتا لسنت رسول اللہ، نبی مصطفیٰ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، خدا کے بندوں کے درمیان جو گناہوں کو عام کرتا ہے، گناہوں کو کیا پرچار کرتا ہے، گناہوں کو بڑھاوا دیتا ہے، ظلم کو بڑھاوا دیتا ہے، عداوت کو بڑھاوا دیتا ہے، نافرمانی کو بڑھاوا دیتا ہے، انجسٹ کو بڑھاوا دیتا ہے، ناانصافی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ فلم یغیر علیہ بفعل، اور پھر کوئی انسان نہ کوئی اقدام کرتا ہے، نہ زبان کھولتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اگر کوئی انسان ان کنڈیشنز میں، جب کوئی انسان حلال خدا کو حرام بنا رہا ہے، عہد خدا کو توڑ رہا ہے، شریعت کو پامال کر رہا ہے، گناہوں کو عام کر رہا ہے، عداوت کو عام کر رہا ہے، ظلم کو عام کر رہا ہے، ناانصافی کو عام کر رہا ہے، مولا حسین فرماتے ہیں اگر کوئی انسان، میرے نانا نے کہا، اگر ان حالات میں، اگر ان کنڈیشنز میں کوئی اپنی زبان بھی نہیں کھولتا ہے، کوئی چھوٹا سا اقدام بھی نہیں کرتا ہے، فرماتے ہیں مولا حسین میرے نانا نے کہا خدا کو حق بنتا ہے ایسے خاموش انسانوں کو ایسے ہی ظالم جابر ستمگر انسانوں کے ساتھ محشور کرے۔ اور یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ سیولائزیشن ہے جس کی اہل بیت نے اتنی خوبصورت منصوبہ بندی کی ہے۔ ہمیں کہا گیا سال بھر جب بھی جمعہ ہو، جب بھی کوئی خوشی کا دن ہو، جب بھی کسی معصوم کی ولادت ہو تو امام کی زیارت پڑھو، اس میں امام سے عہد کرو۔ کیا عہد کرو؟ یا لیتنا کننا معک، ہاں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ ہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور لعنت ہو ان پر جنہوں نے ان ظالموں کی مدد کی، اور لعنت ہو ان پر بھی جو اس ظلم پر کیا رہے خاموش لوگوں پر بھی کیا ہے لعنت ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لعنت کہہ کر اپنے آپ میسج دیتے ہیں کہ نہیں، سوسائٹی میں خاموش رہنا میرا رول نہیں بنتا ہے، آواز اٹھانا میرا رول بنتا ہے، اقدام کرنا میرا رول بنتا ہے، عمل کرنا میرا رول بنتا ہے، فساد کے مقابلے میں کھڑا ہونا میرا رول بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن چونکہ اس قوم نے طے کیا ہے ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی کام نہیں کرنا ہے، لہذا ہم کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ ذرا مولا حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ کتنے قاری قرآن ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت بھیجتا ہے، اور کتنے زیارت پڑھنے والے ہیں وہ مولا کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ زیارت خود ایسے خاموش رہنے والوں کو لعنت بھیجتی ہوگی۔
ایک انسان شب جمعہ کھڑا ہوتا ہے اور قتل حسین میں خاموش رہنے والوں کو کیا لعنت بھیجتا ہے، اور خود حسینی اہداف کے تئیں خود خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور بلکہ اگر کسی نے کوئی اقدام بھی کیا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے ان سے کہتے ہیں ارے بیٹھو خاموش رہو، مصلحت کیا نہیں ہے، ارے یہ سوسائٹی بدلنے والی نہیں ہے، ارے بند کرو یہ کلاسز، ارے بند کرو یہ لائبریری، ارے بند کرو یہ مکتب خانہ، بند کرو یہ کوششیں، بند کرو یہ سکول، بند کرو فلاں اصلاحی کیا طریقے، ہے نا؟ اب اقدام کرنے والوں کو حوصلہ دینے والے کم ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے والے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ حوصلہ بڑھانے والے کم ہیں اور حوصلہ توڑنے والے زیادہ ہے۔ عمل کے لیے ابھارنے والے کم ہیں اور عمل سے روکنے والے زیادہ ہیں۔ مثلا اگر اس مجلس میں مجمع کم ہو تو کل سے بانیان مجلس کو وصیت کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، ہمارا مشورہ ہے کہ بند کیا جائے، لوگ آتے نہیں ہیں۔ اگر مولا حسین علیہ السلام نے بھی یہی سوچا ہوگا، ارے اتنا بڑا مدینہ، انگلیوں پر گننے والے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، بہتر ہے کہ میں واپس آ جاؤں، ہے نا؟ ہے نا؟ کربلا 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد 70-72 لوگ کربلا پہنچ رہے ہیں، 6 مہینے کی محنت کے بعد، اور وہ بھی کہاں؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں، کوساروں میں، ہاں خطروں میں، اتنی محنت کرنے کے بعد مدینے سے، کوفے سے، بصرہ سے، بڑے بڑے اسلامک شہروں سے 72 لوگ نکلے حق کا ساتھ دینے کے لیے، 30,000 لوگ نکلے حق والوں کو مارنے کے لیے۔ اگر وہ بھی میرے اور آپ کی طرح ہوتے تو وہ پوری میٹنگ کرتے، بس چلو میٹنگ کرتے ہیں، مولا حسین کو مشورہ دیتے ہیں، مولا 72 لوگ جمع ہو گئے 6 مہینے انقلاب کے بعد، چلیے اپنا گھر چلتے ہیں، اپنے گھر کو بساتے ہیں، لوگوں کو اپنی دنیا کی بھی فکر نہیں ہے اور نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، ہماری طرح مولا ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، رہنے دیجئے، اسی گمراہی میں کیا مر جائے۔ حسین عمل کا نام ہے، اقدام کا نام ہے، کوشش کا نام ہے، سٹرگل کا نام ہے۔ امام خمینی کا معروف جملہ ہے، ہماری ذمہ داری عمل کرنا ہے، رزلٹ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ عاشقوں کا کام، حسینیوں کا کام عمل کے میدان میں حاضر ہونا ہے، رزلٹ کیا نکلے، ہم دشمنوں پر غالب آ جائے یا دشمن ہمیں کیا مارنے میں کامیاب آ جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امام خمینی سے کہا گیا، آغا آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا صدام کے ساتھ ہے، اتنی بڑی کیا فوج ہے، شہنشاہی نظام، آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے تھے مامور با وظیفہ ہستیم نبا نتیجہ، ہمیں جو ہمارے شانوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ عمل کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، فریضہ اور ذمہ داری نبھانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، رزلٹ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا کام گنبد مسجد پر کھڑا ہو کر اذان دینا ہے، کتنے لوگ آئیں گے ہمیں اس سے کیا سروکار نہیں ہے، کتنے لوگ آئیں گے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ تو شریعت حسینی زندگی، جس زندگی میں انسان، جس زندگی میں شریعت کی امپورٹنس ہو، حلال خدا اور حرام خدا کی امپورٹنس ہو، وہ زندگی جہاں انسان ڈارکنس کے مقابلے میں چراغ لے کر کھڑا ہو جائے، جہاں انسان شمع بن جائے تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کرے۔ زیارت عاشورہ بھی کچھ دنوں کے بعد آپ پڑھیں گے، 40 کے موقع پر آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، تو اس 40 کی زیارت کا جو نچوڑ ہے، وہ نچوڑ، وہ جملہ ہے جو مولا حسین سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتِنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحَارَةِ الضَّلَالَ۔ حسینی زندگی جہاں اندھیروں سے انسان کو کیا بیر ہو، دشمنی ہو اندھیروں سے، اندھیروں سے دوستی نہیں، اندھیرا انسان سے برداشت نہ ہو، ڈارکنس سے انسان گھبراتا ہو، ڈارکنس ختم کرنے کے لیے انسان بے قرار ہوتا ہو۔ مولا حسین سے زیارت عربین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا اپنے اپنی پوری قربانیاں دی، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، اپنی جان قربان کیا، اپنے رگوں کا خون دیا، اپنے بچوں کی زندگیاں دی، اپنے بچوں کا پاک لہو دیا، کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ، تاکہ یہاں بھی
یہاں بھی وہی لفظ ہے حسینیت، جو آج کل ٹرم استعمال ہو رہے حسین سب کا، یقیناً حسین سب کا، درد حسین سب کا، مشن حسین سب کا، ہدف حسین سب کا. وَبَذَلَ مُحْجَتُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، معبود تیرے بندے حسین نے اپنی زندگیاں قربان کی، اپنے پیاروں کی زندگیاں قربان کی. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے، جہالت سے نکالے. حسینی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جہالتوں کا مقابلہ کرنے کا نام، تاریکیوں کا مقابلہ کرنے کا نام، لوگوں کو تاریکی سے نکالنے کا نام. محلے میں پتہ چلا ایک انسان گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو انسان ہزار کوشش کرے اس انسان کو گمراہی سے نکالنے کی. حسینی زندگی جب انسان محسوس کرے، ہماری مجلسوں میں جہالت کو کیا قوم کے نوجوانوں پر انسٹال کیا جاتا تو انسان بے قرار ہو جائے، انسان سے رہا نہ جائے، انسان کے لیے سونا حرام ہو جائے، انسان ڈور ٹو ڈور جائے، انسان چھوٹے موٹے قافلے بنائے، انسان ملنے کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے. جہالت کو دیکھ کر، اندھیروں کو دیکھ کر، ڈارکنیس کو دیکھ کر، گمراہی کو دیکھ کر انسان یہ نہ کہے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. حسینی زندگی وَبَذَلَ مُحْجَتُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تیرے بندوں کو، یہ بندہ ہے، امپورٹنٹ بندہ ہے، وہ کس ریلیجن سے اس کا وہ نہیں ہے. اور حسین علیہ السلام نے لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے کیا بے قراری کی، کیا درد تھا حسین علیہ السلام کے سینے میں. روزہ عاشورہ مولا حسین علیہ السلام نے خطبے دیے، لشکر عمر سعد کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے چھوٹا سا خطبہ دیا، لشکر عمر سعد کے سامنے 3 سے 4 خطبے دیے، طولانی خطبے دیے. اور حسین علیہ السلام ان تاریکیوں میں زندگی گزارنے والوں سے کیا کہتے ہیں؟ ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اذاکم بما هو لکم علیہ. لشکر عمر سعد سے روزہ عاشورہ پانی بند کرنے کے بعد، بچوں کو پیاسا رکھنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد، سختیوں میں ڈالنے کے بعد، مشکلات میں ڈالنے کے بعد، مولا حسین علیہ السلام، یہ شمع ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ ہدایت کا چراغ کس طرح جل رہا؟ لشکر عمر سعد کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، مخالفوں کے سامنے، پانی پر پہرا باندھنے والوں کے سامنے، بچوں کو پیاسا تڑپانے والوں کے سامنے، اہل حرم کو پیاسا تڑپانے والوں کے سامنے، ان کے سامنے کیسا چل رہا ہے یہ؟ وَبَذَلَ مُحْجَتُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، پالنے والے 40 ہیں، شہداء کا چہلم ہے. میں گواہی دیتا ہوں تیرے بندے حسین نے کتنی کوششیں کی، کتنی قربانیاں دی تاکہ گمراہی میں گرفتار انسان، جہالت میں گرفتار انسان، تاریکی میں گرفتار انسان، الٹریسی میں گرفتار انسان، کیا ان کو نجات دے. اس کا نمونہ کیا ہے؟ روزہ عاشورہ. تشنہ لب حسین پیاس پانی مانگنے کے لیے ان سے بے قراری نہیں کر رہا ہے، پانی مانگنے کے لیے بچوں کے لیے پانی مانگنے کے لیے ان کے سامنے التماس نہیں کر رہا ہے، لیکن ان سے التماس کر رہا ہے میری بات سنو تاکہ تم اس گمراہی اور تاریکی سے باہر آ جاؤ. حسین ایھا الناس، ارے لوگوں جنہوں نے اپنے ہتھیار آمادہ کیے ہیں، تلواریں آمادہ کیے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں نے بھی اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، لیکن کس لیے؟ تم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ نہیں کیا. تم 30,000 لشکر نے حسین اور حسین والوں کو قتل کرنے کی جتنی تیاری کی تھی اس سے زیادہ، اور حسین والوں نے ان کو گمراہی سے، تاریکی سے، جہالت سے نکالنے کی کوشش کی تھی. ایھا الناس اسمعوا قولی، ذرا میری بات سنو. لہجہ دیکھیے، اللہ اکبر. ولا تعجلوا، جلدی کس بات کی ہے؟ مجھے قتل کرنے کی جلدی ہے. حتی اعظکم بما هو حق لکم علیہ، مجھے ایک حق ادا کرنے دو. وہ حق کیا ہے؟ تمہیں گمراہی سے، تاریکی سے نکالنے کا ایک حق میری گردن پر ہے. ذرا غور سے سنو، ذرا یہ ہتھیار رکھو، ذرا سنجیدگی کے ساتھ اپنے یہ کان میری باتوں کی طرف کیا متوجہ کرو. میں تمہیں گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حسینی زندگی اس چیز کا نام ہے. حسینی زندگی شور مچانے کا نام نہیں ہے.
حسینی زندگی لوگوں کو تاریکی سے نکالنے کے شعور کا نام ہے حسینی زندگی، اس درد کا نام ہے حسینی زندگی، اس بے قراری کا نام ہے حسینی زندگی، اس تڑپ کا نام ہے حسینی زندگی۔ ہم معمولی چیزوں پر کیا زندگی بھر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں میں 20 سال سے فلانی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ ارے ایک دن میرا ایگزام تھا، میں نے اس سے 1000 روپیہ مانگا تھا، نہیں دیا، تب سے میں اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں۔ ارے میں فلانی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ ارے میں نے شادی میں اس کو بلایا تھا، نہیں آیا۔ میں فلانی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شادی کی، مجھے اپنی شادی میں کیا نہیں بلایا۔ ہاں، ارے میں فلانی کے ساتھ فلانی کے گھر نہیں جا رہا ہوں، کیوں؟ میں یا میرا بچہ ایگزام میں پاس ہو گیا، وہ مبارکبادی دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، لیکن حسین کے بچوں کو پیاس سے تڑپنے والے، لیکن حسین سے کہتے کوئی بات نہیں، تم نے ہمیں تڑپایا، کوئی بات نہیں، تم نے ہمیں پانی بند کیا، کوئی بات نہیں، تم نے اہل حرم کو پانی سے تڑپایا، کوئی بات نہیں، ہمارے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ تمہارا کام تھا، ہمارا کام یہ کیا؟ بما ہوا اعزکم بما ہوا حق لکم، تمہارا ایک حق میری گردن پر ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ڈارکنیس سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تاریکی سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں، تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، خدا نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہے تاکہ تم جیسے لوگوں کو ذلت سے نکالے، گمراہی سے نکالے، ڈارکنیس سے نکالے، اندھیروں سے نکالے۔ میں 1,24,000 انبیاء کا کیا وارث ہوں، میں 1,24,000 انبیاء کے درد کا ترجمان ہوں، میں 1,24,000 انبیاء کا کیا نمائندہ ہوں، میں 1,24,000 انبیاء کا درد بن کے، نمائندہ بن کے، ترجمان بن کے تمہارے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ نکلو ان تاریکی سے، من الظلمات الی حسینیت، یعنی من الظلمات الی النور۔ حسینیت یعنی سوسائٹی میں ایک جاہل انسان بھی انسان سے برداشت نہ ہوئے۔ اب جب پوری سوسائٹی جہالت میں کیا گوتہ زن ہو تو انسان کے لیے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ حسینی زندگی کا نام ہے۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ حسینی زندگی نصرت دین اور نصرت امام میں خرچ ہونے والی زندگی کا نام ہے۔ ہم لوگ اکثر مصائب سنتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا، ہم نے ارادہ کیا ہے ہم غور و فکر کے ساتھ نہ دین کو سمجھیں گے نہ حسینیت کو سمجھیں گے، لہذا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تبدیلی کے لیے پہلی شرط کیا؟ ہم جائیں گے حسینی، یہ تو حسینی زندگی ہے۔ اب حسینی زندگی کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ حسینی زندگی کے آثار ہے، یہ حسینی زندگی کے نتائج ہے، حسینی زندگی کے روٹس کیا ہے، یہ حسینی زندگی کا پھل ہے، یہ حسینی زندگی کا میوہ ہے۔ حسینی زندگی کے روٹس کیا ہے؟ حسینی زندگی کے جڑیں کیا ہیں؟ حسینی زندگی کی بنیادیں کیا ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ اس طرح کا کیا زندگی گزارنے کا کیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے کہ اس طرح کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے؟ انسان کے اندر کون سی بنیادیں ہونی چاہیے کہ انسان اس طرح کی زندگی گزارنے میں تھوڑا حصہ اس طرح کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے؟ ان کو ہم کہتے ہیں حسینی زندگی کی بنیادیں۔ یہ حسینی زندگی کے نتائج ہے، یہ حسینی زندگی کے کیا ہے؟ آثار ہے، یہ حسینی زندگی کا میوہ ہے، یہ حسینی زندگی کا پھل ہے۔ حسینی زندگی کے روٹس کیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حسینی زندگی کے جڑیں کیا ہیں، اس پر ہم زندگی گزاریں گے، زندگی بس اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یا آج کی ٹرمنالوجی میں، ہمارے بچوں کی ٹرمنالوجی میں، یہ حسینی زندگی کا آؤٹ پٹ ہے۔ یہ جو میں نے 5-6 نشانیاں بتائی حسینی زندگی کی، یہ حسینی زندگی کا آؤٹ پٹ ہے۔ حسینی زندگی کا ان پٹ کیا ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ جو 5-6 چیزیں میں نے بیان کی، یہ حسینی زندگی کی نتیجے ہیں۔ یہ نتیجے کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب حسینی بنیادیں انسان کی زندگی میں ہو، اور وہ بنیادیں جتنی مضبوط ہو اتنے زیادہ حسینی نتیجے انسان کی زندگی میں آئیں گے، اور وہ روٹس جتنے مضبوط ہو اتنی ہی انسان کی زندگی میں کیا حسینی پھل، حسینی ثمرہ اور حسینی کیا زندگی کا نتیجہ انسان اور ثمرہ انسان کی زندگی میں کیا دکھائی دے گا۔ ان بنیادوں کی طرف ہم کل جائیں گے۔ ایک اور نمونہ آپ کی زحمت تمام۔ حسینی زندگی وہ زندگی نصرت دین میں بسر ہونے والی زندگی۔ مولا عباس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے،
جب واپس آ رہے تھے پانی لے کر، تو جب پہلا بازو کٹا تو علمداری کربلا نے اسی حالت میں جب بازو کٹ رہے تھے، یہ حسینی زندگی ہے، فضاؤں میں وہ آواز اب بھی گونج رہی ہے، وہ کیا تھا؟ واللہ ان قطعتم یمینی لینو، قسم ہے خدا کی کبریائی کی، یہ توحید ہے، یہ بھی توحید بھی حسینی زندگی کی ایک بنیاد ہے، خدا بھی حسینی زندگی کی کیا ایک بنیادی جڑ ہے، ایک اصل ہے، جس جڑ سے کیا نکلتا ہے؟ نصرت دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دلوں میں خدا کی توحید کیا انسٹال ہو چکی ہو تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ نکلتا ہے حسینی انسان کی زندگی نصرت دین کے لیے، نصرت امام کے لیے، نصرت خلق کے لیے صرف ہوتی ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی، قسم ہے خدا کی کبریائی کی، ہاں تم نے میرے بازو کاٹے ہیں، لیکن انی احامی ابداً عن دینی، میرے بازو کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا درد بیان کروں، مجھے اپنے بازو کٹنے کا درد نہیں ہے، پھر درد کس کا ہے؟ انی احامی ابداً عن دینی، میں آخری سانس تک دین محمد مصطفیٰ کی حمایت اور نصرت کرتا رہوں گا۔ دیکھیے یہ زندگی کیسی زندگی ہے، ایک انسان کے بازو کٹ رہے ہیں، وہی اپنے درد کا اظہار نہیں کر رہا، مولا میری مدد کو آئیے میرے بازو کٹے، وہ کہہ رہے ہیں وہ نصرت دین کا جذبہ کتنا تھا، نصرت امام کا جذبہ کتنا تھا، امام کے ساتھ وفاداری کا تڑپ کتنی تھی کہ ایک انسان بازو کٹ رہے ہیں لیکن اعلان کر رہا دنیا والوں کے سامنے واللہ ان قطعتم یمینی، یہ نہ سمجھنا ہمارے بازو کٹ گئے ہیں تو امام کا درد ہمارے درد پر کیا کم پڑ جائے گا، بلکہ امام کا درد ہمارے اپنے درد پر، اپنے جسموں کے درد پر بھاری پڑ جائے گا۔ انی احامی ابداً عن دینی، جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس لیتا رہوں گا، اپنی زندگی نصرت امام کے لیے، نصرت دین کے لیے استعمال اور خرچ کرتا رہوں گا۔ حسینی زندگی، جس زندگی میں انسان کھاتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اس زندگی کا الٹیمیٹ گول، آخری ہدف جو ہوتا ہے وہ زندگی نصرت امام کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں بزنس الٹیمیٹ گول نہیں ہوتا ہے، اس میں پیسہ کمانا آخری ہدف نہیں ہوتا ہے، یہ سب وسیلے ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں۔ انسان سانس لیتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بساتا ہے، تجارت کرتا ہے، جتنے بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کا آخری الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ زندگی امام کے کام آ جائے، تاکہ یہ سانسیں امام کے کام آ جائے، تاکہ یہ خون امام کے کام آ جائے، تاکہ یہ جوانی امام کے کام آ جائے، تاکہ یہ اولاد امام کے کام آ جائے، تاکہ یہ وجود امام کے کام آ جائے، تاکہ یہ ہستی امام کے کام آ جائے، تاکہ میری زندگی کا ایک ایک حصہ امام کے کام آ جائے۔ حسینی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گول زندگی کا ہوتا ہے وقت کے امام کی نصرت، وقت کے امام کے ساتھ وفاداری۔ انی احامی ابداً عن دینی، میں ہمیشہ دین خدا کی نصرت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ آ جائے، ذرہ سا بھی آ جائے، ہلکا سا بھی آ جائے تو بقول شہید استاد مرتضی مطہری کے تو ایک ایک قطرے آنسو جو بال مگس کے برابر ہو، مکھی کے پر کے برابر ہو، تو وہ ایک آنسو، جو آنسو اس طرح کے جذبوں کے بعد انسان کے آنکھوں سے نکلے تو اس بال مگس کے برابر بہنے والے آنسوؤں کی قیمت ہے۔ حسینی زندگی کی محبت دل میں پیدا کرنے والے آنسوؤں کی قیمت ہے، حسینی زندگی کا عشق پیدا کرنے والے آنسوؤں کی قیمت ہے، حسینی زندگی کی تڑپ دل میں پیدا کرنے والے آنسوؤں کی قیمت ہے، حسینی زندگی سے لگاؤ لگانے والے عزاداری کی قیمت ہے، حسینی سپرٹ اپنے دل میں پیدا کرنے والے آنسوؤں کی قیمت ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی طرح اپنی دار و ندار وقت کے امام پر قربان کرنے کا جذبہ جن آنسوؤں سے پیدا ہو جائے،
ان آنسوؤں کی قیمت ہے. کتنی قیمت ہے؟ نفقت بیوی فاطمۃ الزہرا ان آنسوؤں کو رومال میں لے گی، 1,24,000 انبیاء ان آنسوؤں کو رومال میں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آنسوؤں کے ذریعے 1,24,000 انبیاء کی تمنا پوری ہوتی ہے. 1,24,000 انبیاء کی تمنا کیا تھی؟ 1,24,000 انبیاء کی تمنا تھی من الظلمات الی النور، انسان کو تاریکی سے نکالنا، روشنی کی طرف لے کے آنا. نفقت اہل بیت علیہ السلام ایسے آنسوؤں کو رومال میں لیں گے. 1,24,000 انبیاء ایسے آنسوؤں کی قدردانی کریں گے. کیوں؟ 1,24,000 انبیاء کا الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انسان کو انسان بنانا 1,24,000 انبیاء کی تمنا تھی، آرزو تھی. اگر ایک آنسو کا قطرہ بہانے سے انسان اس ہدف سے قریب ہو جائے تو اس ایک قطرے آنسو کی قیمت ہے، اس ایک قطرے آنسو کی قیمت ہے. اللہ اکبر. یہ فرش عزا، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ بکا کبھی ختم نہیں ہوگا. کتنے لوگ مارے جائے. پارا چنار میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، پارا چنار میں ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. پارا چنار والوں سے چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہے، لیکن حسین سے یہ محبت کبھی ختم نہ ہوگی. تو یا حسین وا حسین کی صدائیں ہمیشہ فضا میں گونجتی رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عزاداری کی گٹی میں پاک اماموں نے پاک آنسو بہائے. اس عزاداری کی خمیر میں زینب و سید سجاد کے آنسو ہیں. یہ آنسو کبھی نہیں رکیں گے زمانے والوں، اس لیے کہ اس سلسلے میں، اس کی گٹی میں، اس کی خمیر میں زینب و سید سجاد کے آنسو ہیں. اس سلسلے کی بنیاد زینب و سید سجاد نے اپنے آنسو بہا کے رکھی ہے. اللہ اکبر. اس فرش عزا کی بنیادوں میں سید سجاد کے آنسو ہے، زینب ثانیہ زہرا کے آنسو ہے. اللہ اکبر. اس سلسلے عزاداری میں، اس سلسلے ماتم میں سید سجاد کے آنسو. کتنے آنسو؟ کون آنسو؟ اللہ اکبر. جب بھی امام کی خدمت میں پانی لایا جاتا تھا، امام زار زار روتے تھے، فریاد بلند کرتے تھے، میں کیسے پانی پیوں، قتلا ابن رسول اللہ عطشانا. ارے میں کیسے پانی پیوں، فرزند زہرا کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا. کھانا سید سجاد کے پاس لایا جاتا تھا، امام سجاد آنسو بہاتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، نعوہ پڑھتے تھے، میں کیسے پانی پیوں، قتلا ابن رسول اللہ جائیا. ارے میں کیسے پانی پیوں، فرزند زہرا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. مولا جب شہر سے، جب گھر سے گزر جاتے تھے، قصاب کو دیکھتے تھے، جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے، مولا فرماتے تھے قصاب کیا جانور کو پانی پلاتے ہو؟ وہ قصاب کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو بھی پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے ہیں. مولا کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے ارے میرے پیاسے بابا، آپ پر میرا سلام بابا، لوگ جانوروں کو پانی کے بغیر ذبح نہیں کرتے بابا، آپ کو بھوکا پیاس کے عالم میں تشنہ لبی میں ذبح کیا گیا بابا. لوگ پوچھتے تھے مولا مگر شہادت آپ کا حق نہیں ہے مولا. مولا فرماتے تھے ہاں شہادت ہمارا حق ہے، بے شک شہادت ہمارا حق ہے، بے شک رائے خدا میں قتل ہونا ہمارا حق ہے، مگر انصاف نہیں کیا. کیا ہماری بہنوں بیٹیوں کا کبو شام کے بازاروں میں بے مکر و چادر پھرنا بھی کیا ہمارا، ہم
ہمارا حق تھا مولا. اللہ اکبر. مولا سے لوگ کہتے تھے مولا کب تک گریا کریں گے مولا. مولا فرماتے تھے انصاف نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. یعقوب سے کچھ سالوں کے لیے یوسف جدا ہوا, جانتے تھے زندہ ہے. اتنا روئے یعقوب کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے 18 بنی ہاشم میرے سامنے قتل کیے گئے, میرے سامنے ذبح کیے گئے. میں کیسے ان کو یاد کر کے نہ رووں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے حسین اور حسین کے ساتھیوں کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. پالنے والے حسین کے قیام کے مقاصد کی اہداف کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. پالنے والے حسین کے درد کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے, ان مجلسوں کے صدقے حسینی زندگی کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. پالنے والے ان مجلسوں کے صدقے, ان آنسوؤں کے صدقے حسینی انداز میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. حسین کے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کربلا کے شہیدوں کی طرح زندگیوں کو راہ امام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. کربلا کے شہیدوں کی طرح اپنے امام, وقت کے امام کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما. کربلا کے شہیدوں کی طرح اپنے وقت کے امام کا ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ایسی زندگی جو امام زمانہ کے کام آئے, ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی جوانی جو امام زمانہ کے کام آئے, ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی پاک و پاکیزہ زندگی جس زندگی کا خریدار امام زمانہ بنے. پالنے والے ایسے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جن مرحومین نے ہمارے درمیان فرش عزا اور عزاداری کی صورت میں اس عظیم مکتب کی بنیاد رکھی, پالنے والی ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے زندگی بھر جن علماء کا بیان سنا, جن نوا خانوں کا نوا, جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ, جن مومنین و مومنات کی پاک کمائی کا نظر و نیاز کھایا, پالنے والے ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے حاضرین اور ان مجالس کے بانیوں کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, پالنے والے مظلوموں ستم رسیدہ انسانوں کے امام و پیشوا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.